اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستان محترم، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، گوش گزار آپ کے کریں گے۔ پہلی حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راکب فرسا فجوہش سکہ الایمن۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کا دایاں پہلو مبارک زخمی ہو گیا۔ یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سوار ہوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک، پہلو مبارک زخمی ہو گیا۔ سو آپ نے ہمیں ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر آپ نے سلام پھیر کر فرمایا، امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس ساری حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار ہونے لگے، جس سے آقا علیہ السلام کا پہلو مبارک زخمی ہو گیا، جس کی تکلیف کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز ہمیں بیٹھ کر پڑھائی، اور ہم نے بھی حضور کے پیچھے نماز بیٹھ کر ہی پڑھی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام تو مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کرتا ہے ویسے ہی کیا جائے۔ جب وہ کھڑا ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے، اور جب بیٹھا ہو تو بیٹھا جائے، جب رکوع کرے تو رکوع کیا جائے، جب سجدہ کرے تو سجدہ کیا جائے، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد کہا جائے۔ اس حدیث پاک میں ربنا لک الحمد کی جواب میں ربنا ولک الحمد آتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انس بن مالک انصاری یہی حدیث پاک روایت کرنے والے دوسری حدیث پاک بھی حضرت انس بن مالک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تو خراش آ گئی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے نیچے اترنے لگے تھے یا سوار ہونے لگے تھے تو آپ کو گر کر خراش آ گئی، جس کی وجہ سے آپ کھڑے نہ ہو سکتے تھے، کھڑے ہونے میں دقت اور پریشانی سی تھی، تکلیف تھی۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ پھر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، امام تو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں جس کو حضرت انس بن مالک ہی بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب امام ربنا سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں۔ پچھلی حدیث میں ربنا ولک الحمد تھا، اور اس میں یہی فرمایا کہ ربنا لک الحمد کہیں۔
دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ نمازی حالت میں نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں کلائی پر رکھے۔ نمازی حالت نماز میں اپنی دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ یہ عربی حدیث پاک کا بالکل ترجمہ ہے۔ اور ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ حضرت سہل اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے تھے، یعنی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر، یہ دائیں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ ہے، تو اس کی کلائی پر، یہ کلائی ہے، اس کی کلائی پر ایسے رکھا جائے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ مجھے تو یہی معلوم ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی اس بات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے حضرت عمران بن حسین، یہ صحابی ہیں اور حضور نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی، یعنی وہ صحابی کہتے ہیں عمران بن حسین کہ ہم نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بتایا کہ آپ جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث پاک میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اقتداء میں نماز ادا کی تو آپ نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت جب بھی اٹھے جھکے سجدہ کیا رکوع کیا تو آپ نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی۔ پھر اگلی حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ابو سلمہ سے بیان ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب وہ جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے، یعنی رکوع کے لیے جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتی، یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکوع فرمایا اللہ اکبر تکبیر ہاتھ باندھتے شروع کرتے، آغاز کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر، اور جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر جاتے، تکبیر فرماتے تھے۔ اور اگلی حدیث پاک میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، رواہ البخاری۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بیان کیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کو نماز پڑھتے ہم نے جب دیکھا تو یہ تینوں حضرات یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نماز کا آغاز بلند آواز جب قرات شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے، یعنی جو ثنا ہے وہ خاموشی سے اور آہستہ پڑھتے، اور اس کے بعد جو سورہ فاتحہ ہے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز فرماتے اور بلند آواز سے پڑھتے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، و ابی بکرن اور حضرت ابو بکر کے ساتھ، و عمرن اور عمر کے ساتھ، و عثمانہ اور عثمان کے ساتھ نماز پڑھی، فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رواہ مسلم۔
اس حدیث کو مسلم نے بیان کیا، امام مسلم نے، اور وہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ اور عثمان غنی کے ساتھ، تینوں کے ساتھ حضرات کے ساتھ نماز پڑھی، چاروں حضرات کے ساتھ، تو انہوں نے کبھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھا بلکہ وہ آہستہ پڑھتے تھے۔ آگے اگلی حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا بیٹے یہ بدعت ہے، بدعت سے بچو۔ یعنی مغفل جو فرماتے ہیں صحابی ہیں، مغفل وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مغفل، یہ صحابی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی تو میرے والد نے فرمایا، جو صحابی تھے، کہ یہ جو بیٹے یہ جو بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یہ بدعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نہیں پڑھی ہے۔ نیز فرمایا میں نے صحابہ کرام کو اس سے زیادہ کسی اور بدعت کو اتنا ناپسند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ساتھ ہی فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ صحابہ کرام اس بدعت کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو یہ بسم اللہ جاہراً کہتے ہوئے نہیں سنا، یعنی بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کسی صحابی کو نہیں سنا ان میں سے۔ لہذا تم بھی بلند آواز سے نہ کہو، اور جب نماز پڑھو تو صرف الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو اور اس کو بلند آواز سے پڑھو، یعنی بلند آواز سے جب پڑھنا شروع کرو، قرات شروع کرو تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو۔ اگلی حدیث پاک میں یہی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اکثر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام شامل ہیں، اسی پر عمل پیرا رہے، اور تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا جائز نہیں قرار دیتے بلکہ فرماتے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ یعنی اس اگلی حدیث پاک میں بھی جو محدث ہیں انہوں نے صحابہ کرام کا اور تابعین کا حال بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور یہ صحابہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور ان کے علاوہ جو بعد میں آنے والے تابعین ائمہ کرام ہیں وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث پاک ہے انس قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وعمر وعثمان وکانوا لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، رواہ ابو حنیفہ و احمد۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت خلف رسول اللہ، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، ابو بکر صدیق کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی ابتدا میں نماز ادا کی، تو ان میں سے کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا تھا۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک میں ہے ان ابی وائل ان علی و عمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے علی المرتضیٰ اور حضرت عمار کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کی ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، اور ساتھ ہی دوسری حدیث میں بھی ہے، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کا بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ جو آج ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس میں خاص چیز جو آخری احادیث میں بیان ہوئی وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
صحیح طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔